ماجہ کی روایت ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی، کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اب سعودی عرب کے مشرق میں تو ہمارا ملک بنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم وادی سندھ کہتے تھے نا پرانا، وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے۔ بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوا۔ ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغیر لڑائی کے، کافروں نے چابیاں ہی حوالے کر دی تھیں۔ دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اس نے صلیبی جنگیں لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا، اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اس لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے، ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھیں گے اور امام مہدی کی راہ کو ہموار کر دیں گے، ان کے لشکر کے فوجی بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں۔ خضر وقت سے مراد امام مہدی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کاروان زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یعنی زی عظیم یہ کارواں جو ہے نا، یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برآمد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے، اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ پہلے مدینہ طیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اس لیے آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں، چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر اسود کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگوں یہ مہدی ہیں، تم ان کی بیعت کر لو۔ تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیت المقدس کے اندر گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے۔ پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے۔ تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ امام مہدی کو کہیں جی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے۔ اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا، رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ اسپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے اسپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں، تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے، پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں۔ اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائی جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئی، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا،